خبر ہے کہ اس سال ترکی کی برآمدات میں سے اس کی پوری تاریخ کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ 18.2%۔ اس سال ترکی نے 134.6 ارب ڈالر کی مصنوعات برآمد کی۔ 7.5 کروڑ آبادی والا ترکی دنیا کی 17ویں بڑی معیشت ہے اور دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کی ترقی کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ گزشتہ برس ترکی کی شرح افزائش 8.9% رہی۔ ترکی صرف 10 سال قبل معاشی اعتبار سے یورپ کا مرد بیمار تھا۔ اس کی معیشت مسلسل زوال کی طرف جا رہی تھی۔ مہنگائی کے طوفان نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی تھی اور فوج سے لے کر پولیس تک ہر محکمے میں بے پناہ کرپشن تھی، ملاوٹ عام تھی، شہری سہولیات دن بدن کم ہوتی جا رہی تھیں۔ لیکن موجودہ حکمران جماعت کے وزیر اعظم اور وزیروں نے سب سے پہلے اپنے اخراجات میں کمی کی اور پھر کرپشن پر ہاتھ ڈالا۔ کرپشن کا خاتمہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا جو خود کرپٹ ہو، اور اپنی ذات پر غیر ضروری خرچ کرنا بھی کرپشن ہے۔ ہاتھ صاف ہو تو کرپشن پر ہاتھ ڈالنا مشکل نہیں رہتا۔ چنانچہ 10 برس کے مختصر عرصے میں ترکی کی کایا پلٹ گئی۔ خسارے کا بجٹ منافع کے بجٹ میں بدل گیا، کرپشن کا تقریباً خاتمہ ہو گیا، ڈوبتی معیشت نے سر اٹھایا، عام آدمی کی فی کس آمدنی میں 2 گنے سے بھی زیادہ اضافہ دیکھا گیا، جبکہ مہنگائی نے الٹی زکند بڑھی اور اشیاء کے نرخ کم ہونے لگے۔ حکومت کے پاس زیادہ پیسہ آیا تو شہری سہولیات بھی بحال ہونے لگیں۔ نہ صرف بحال ہونے لگیں بلکہ ان میں تیزی سے اضافہ بھی ہو گیا۔ معاشی اصلاحات نے جہاں ترکی کو ترقی دی، وہیں اس کی حکومت کو بڑھتی ہوئی عوامی حمایت کی بنیاد پر یہ طاقت بھی دی کہ وہ کچھ ایسے مسائل میں داخل اندازی دے سکیں جن کو طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے مقدس گائے بنا رکھا تھا۔ ایک مقدس گائے کا یہ فلسفہ تھا کہ کرد اقلیت کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ اس حکومت نے کردوں کو بہت سے حقوق دیے، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ کرد اپنی زبان میں لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے کرد قیدی رہا کیے اور پہلی بار حکومت نے اعتراف کیا کہ اس طرح کی فورسز نے نہتے کرد شہریوں کو ہلاک کیا ہے۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرد علاقے میں شورش کا زور کم ہوا اور کرد قومی دھارے میں آ رہے ہیں۔ کرد شورش کم ہوئی تو سیکورٹی کے اخراجات بھی کم ہوں گے، اور جو ان علاقوں میں فوجی آپریشنوں پر بے پناہ خرچ ہو رہے تھے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نفسیاتی عارضہ ہوا کرتا ہے جس کے تحت وہ اقلیتوں کے علاقوں میں فوجی آپریشن کرتی ہے، ان کی نسل کشی کرتی ہے اور ایسا کرنے کو ملک کے دفاع کا نام دیتی ہے، حالانکہ سچائی اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ترکی کو کردوں سے معاملات طے پا جانے کی صورت میں اور بھی کئی فائدے ہوں گے۔ عراق کے کردوں نے خلیجی جنگ کی بائی پروڈکٹ کے طور پر یہ آزادی حاصل کر لی۔ کہنے کو شمالی عراق عراقی فیڈریشن کا حصہ ہے، لیکن یہاں فیڈریشن کی چلتی ایک بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک عراقی حکومت نے اپنے سنی نائب صدر کو دہشت گرد قرار دیا، جس پر وہ فرار ہو کر شمالی عراق چلے گئے۔ اب عراقی حکومت روز شمالی عراق سے درخواستیں کر رہی ہے کہ وہ اس کا ملزم اس کے حوالے کرے، اور شمالی عراق ہر بار اس کی درخواست کو سننے تک کا انکار کر رہا ہے۔ یعنی تصویر واضح ہے کہ شمالی عراق عملاً الگ ریٹ والا علاقہ بن چکا ہے۔ یہ علاقہ معدنیات بالخصوص ترکی کے تیل کے ذخائر کی وجہ سے بہت اہم ہے۔ کردوں کی آبادی 50 لاکھ کے قریب ہے، یعنی عراق کی کل 3 کروڑ آبادی کا چھٹا حصہ۔ ترکی کی کرد پالیسی کے نتیجے میں شمالی عراق اس کے مزید نزدیک آئے گا اور اس سے ترکی کو اسٹریٹجک بالادستی مل جائے گی۔ ترکی فوج عالم اسلام کی سب سے بڑی فوج ہے، افرادی گنتی کے حساب سے نہیں، جنگی صلاحیتوں اور جدید ہمہ جہتی وار مشین کی وجہ سے۔ ہم وطنوں کے خلاف ظالمانہ فوجی آپریشنوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے تو اس فوج کی جنگی صلاحیت اور بڑھ جائے گی۔ ترکی فوج 4 لاکھ سے زائد سپاہیوں پر مشتمل ہے اور اس کے پاس دنیا کے جدید ترین ٹینک، آرٹلری، لڑاکا اور بمبار طیارے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکی ایٹمی ملک نہیں ہے، لیکن اس کے ایک ایئرپورٹ انکرلک ایئرپورٹ پر 90 ایٹم بم موجود ہیں، 90 ایٹم بم موجود ہیں۔ دراصل یہ ایٹم بم نیٹو کی ملکیت ہیں، لیکن ایک قانون کے تحت کسی بھی بڑے خطرے کی صورت میں ترکی ان میں سے 40 ایٹم بم نیٹو سے اجازت لے کر اپنے دفاع کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ شام کے حالات آئندہ کے نقشے میں بہت اہم ہیں۔ یہاں کچھ تبدیلی ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ترکی کو ہوگا، جس کا دائرہ مزید
پھیل جائے گا، لیکن شام کی بدترین خون ریزی فی الحال ترکی کے لیے تشویش کی بڑی وجہ ہے۔ یہ ترکی کی صورتحال ہے اور پاکستان کی۔ موازنہ فرما لیجئے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔